الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہی کلیم پروردگار ہے، وہی رسول خیر انام ہے، وہی کلیم پروردگار ہے، وہی رسول خیر انام ہے، وہی زیب محفل دو جہاں، وہی شاہ عالی مقام ہے، وہی گمراہوں کا ہے رہبر، وہی آخری ہے پیمبر، وہی گمراہوں کا ہے رہبر، وہی آخری ہے پیمبر، وہی نور عرش بری بھی ہے، وہی ضوء ماہ تمام ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ بات یہاں رکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے وعظ کے بعد اور وہاں قبائل قریش میں دعوت پیش کرنے کے بعد اپنے گھر پر صنادید قریش کو اور سرداران مکہ کو ایک دعوت میں مدعو کیا، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ کم سن اور کم عمر، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگرچہ عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری پنڈلیاں اگرچہ پتلی ہیں، لیکن میں آپ کی ہر اعتبار سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مستعد اور تیار۔ یہ سرداران مکہ تو اس دعوت سے اٹھ کر برہمی کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں چلے گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو اور اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ کچھ تعداد میں حلقہ بگوش اسلام کچھ افراد ہو گئے اور اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اندر جب نماز پڑھی تو پھر سرداران مکہ اور دوسری عوام آپ اور آپ کے صحابہ کرام کے اوپر ٹوٹ پڑی، تلواریں نکل آئیں، اور اسی کے اندر سب سے پہلے جو کسی مرد مسلمان کا خون بہا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حضرت حارث ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ان کا نام ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، پرورش میں تھے، حضرت حارث رضی اللہ عنہ۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کے نام پر جس نے اپنے خون کو بہایا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے وہ ہر مسلمان کو معلوم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اگرچہ عزت و جاہ اور مرتبہ رکھنے والے بھی تھے، لیکن زیادہ بڑی تعداد ان کے اندر ان لوگوں کی تھی جن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی در نہیں تھا، جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو غلام بھی تھے اور باندیاں بھی تھیں، جو سر پر آوردہ تھے، عظمت اور شوکت رکھتے تھے۔ کفار مکہ کو ان کے اوپر ابتداءً ظلم و ستم ڈھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اگر کوئی
ان کو ستانے کی کوشش کرتا تھا تو ان کا خاندان، ان کا قبیلہ آڑے آ جاتا تھا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں سرداران مکہ نے بہت زیادہ مارا پیٹا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ کو بچایا، اور کفار مکہ اور سرداران مکہ سے یہ کہا، حضرت ابوبکر نے، تم اس شخص کو ستاتے ہو اور اس کے مارنے کے در پہ ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ تم سب کا خدا ایک ہے۔ تو کسی نے بھی حضرت ابوبکر سے تعرض نہیں کیا۔ تو ابتداءً تو یہ حال تھا، لیکن ان کا زیادہ غم و غصہ اور زیادہ برہمی ان نادار، ان مفلس اور غریب اور غلاموں اور کنیزوں پر اترتا تھا۔ اس کے عوامل اور اسباب کیا تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں آڑے آئے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ ایک زمانے دراز سے اپنے آبائی رسوم و رواج کے وہ پیروکار اور متبع تھے، اور ان کے عقائد مشرکانہ اور کفریہ تھے، اور اس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں اور حضرت ابراہیم کی ملت اور مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ اس لیے صدیوں سے جو ان کا اپنا طریقہ کار چلا آ رہا تھا، جو عقائد ان کے دل و دماغ کے اندر پیوستہ، اور جو رسوم و رواج اور اعمال ان کے معاشرے کے اندر اور ان کی زندگی کے اندر رچ بس گئے تھے، دفعتاً ان کو چھوڑنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیش کیا تو ان کے عقائد پر ضرب پڑی، ان کے اعمال کے اوپر قدغن لگ رہی تھی، اور ان کو اگر ایمان لاتے تو اپنے عقائد اور اعمال کو چھوڑنا پڑتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن بن گئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے گھر کے پڑوسی تھے، اس لیے اپنے آپ کو جوار اللہ، اللہ کے پڑوسی، بلکہ یہاں تک کہتے تھے ہم خاندان الہی ہیں، ہم اللہ کا خاندان ہیں، اور کلید بردار تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، حجاج کے وہ خدام تھے، رفادہ سقایا یہ خدمات انجام دیتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ ایمان لائیں تو اس صورت کے اندر یہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی قبول کرنی پڑتی، اور ان کی یہ عظمت اور ان کی یہ شوکت وہ یہ سمجھتے تھے خاک میں مل جائے گی، اس لیے آپ کی راہ میں وہ رکاوٹ بن گئے۔ یہ بھی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور جو اسلام پیش کیا وہ مذہب عیسائیت میں کچھ باتوں میں مشترک تھا، اور یہ کفر اور شرک کی وجہ سے مذہب عیسائیت سے بے پناہ بغض اور اناد رکھتے تھے۔ حبش کا بادشاہ ابرہہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس لیے بھی زیادہ عداوت اور دشمنی تھی۔ یہ عیسائیوں کے مقابلے میں ایرانیوں کو اور پارسیوں کو اور مجوسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر ہم نے اس دین کو قبول کر لیا یا ان کا دین پھیلا اور عام ہوا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب عیسائیت کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور مذہب عیسائیت سے یہ دشمنی رکھتے تھے اپنے خیال اور گمان کے اعتبار سے۔ اس لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آ گئے اور اسلام کے پھیلنے کے لیے وہ سد راہ بن گئے۔ سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ قبیلہ بنو ہاشم اور جو دوسرے قبائل تھے جیسے قبیلہ بنو مخزوم اور قبیلہ بنو امیہ، ان کے اندر ایک زمانے سے چشمک چلی آ رہی تھی، رقابت چلی آ رہی تھی، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اخنس ابن شریق، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن، تو حضرت ابو جہل کے پاس گیا اور اخنس ابن شریق نے ابو جہل سے کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو وہ ابو جہل کہنے لگا کہ جس میدان میں بھی بنو ہاشم نے آگے قدم رکھا ہے ہم نے ان سے آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے، اگر انہوں نے حجاج کی خدمت کی تو ہم نے آگے بڑھ کر خدمت کی ہے، اگر انہوں نے مظلوموں کی بے کسوں کی مدد کی تو ہم نے آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے، اگر انہوں نے حجاج کی خدمت کی تو ہم نے ان کے شانہ بشانہ چلے ہیں۔
جس مقام پر بھی انہوں نے آگے بڑھنا چاہا ہے ہم نے ان کی ہمسری کی ہے اور برابری کی ہے، لیکن اب اچانک ایک شخص ان میں کا آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، میں آخری نبی ہوں، تو ہم اگر اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر بنو ہاشم کی عظمت اور شوکت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اور ہمارا خاندان پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے ضد اور عناد کی وجہ سے ابو جہل، قبیلہ بنو مخزوم اور بنو امیہ یہ اسلام کو قبول کرنے والے نہ بنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سد راہ بن گئے اور اسلام کے پھیلنے میں وہ رکاوٹ اور مانع بن گئے۔ یہ وجوہات تھی اور یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے جن کو پاک طینت بنایا تھا، انصاف پسند دل اور دماغ دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب ان کا سب سے زیادہ غم و غصہ غلاموں پر اور کنیزوں پر اترتا تھا۔ حضرت زنیرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی ایک باندی تھی، اس کو بے پناہ مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، ستاتے تھک جاتے تھے۔ ابو جہل نے تو ایک مرتبہ زنیرہ کو اتنا مارا کہ اس بیچاری مسلمان کنیز اور باندی کی آنکھوں کی روشنی ہی ختم ہو گئی۔ لبینہ یہ بھی حضرت عمر کے گھرانے کی باندی تھی، اپنے غم و غصوں کا اظہار کرنے کے لیے اس قدر مارا کہ خون سے لہو لہان کر دیا۔ مارتے مارتے خود بھی پسینے میں شرابور ہو گئے اور یہ باندی خون سے تربتر ہو گئی۔ آخر میں کہنے لگے ابھی رک جا، تھوڑی دیر کے بعد تجھے ماروں گا، اور تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے تیرے اوپر رحم اور ترس آیا ہے، بلکہ تجھے مارتے مارتے میں تھک گیا ہوں، جب تازہ دم ہو جاؤں گا تو پھر تیری پٹائی کروں گا اور ماروں گا۔ حضرت لبینہ صرف اتنا کہتی تھیں، اے عمر اسلام کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو، اگر تم نے اسلام کو قبول نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان ظلم و ستم کا تم سے انتقام لے کر رہے گا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ چوتھے یا تیسرے مسلمان تھے۔ مکے کے اندر مکے کے اندر ان کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ تپتی ہوئی عرب کی سرزمین، پتھریلی زمین، وہاں کے پتھر، ریت اور بالو، اور جب سورج گرمی کے موسم میں خط استوا سے گزرتا ہے، سروں کے اوپر سے گزرتا ہے، تو وہ سورج اپنی تمازت اور گرمی کی وجہ سے عرب کی زمین کو ایک آگ کا گولا بنا دیتا ہے، آگ کا انگارہ بنا دیتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہے اور زمین دہکتا ہوا انگارہ بن گئی ہے۔ اس حالت کے اندر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کو اس تپتی ہوئی ریت اور بالو پر لٹایا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے کے اوپر پتھروں کی چٹانیں رکھ دی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ تو کفار مکہ نے یہ کیا کہ آگ کو جلایا، جب انگارے تیار ہو گئے دہکتے ہوئے، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا اور کافر ان کے سینے کے اوپر اپنے پیر اور قدم کو رکھ کر کھڑے ہو گئے تاکہ حرکت نہ کر سکے، کروٹ نہ بدل سکے، یہاں تک کہ ان کے بدن کی چربی پگھل کر ان دہکتے ہوئے انگاروں کو ٹھنڈا کر رہی تھی اور ان کی کمر بالکل سفید ہو گئی تھی، اس طرح جیسے کوئی برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہو اور سفید نشان اس کی کمر پر پڑ گئے۔ زمانہ گزر گیا، مدینہ منورہ کے دور میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان کی کمر کو اپنے دور خلافت میں دیکھا ہے تو برس کی بیماری کی طرح سفید نشان انہی انگاروں پر لٹائے جانے کی وجہ سے اس وقت بھی ان کی کمر پر باقی تھا، اتنا ستایا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو نسلاً حبشی ہیں اور امیہ ابن خلف کے غلام ہیں، ابتداء مسلمان ہو گئے، ان کو گھسیٹا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن زبان کے اوپر صرف احد احد ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گزرا ہوا جا رہا تھا، بنو امیہ نے کہا، امیہ ابن خلف نے کہا کیا یہ تیرا خدا ہے جو بدصورت تھا، بد شکل تھا، کیا تیرا یہ خدا ہے؟ اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا میرا
اور تیرا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے، جس کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ اور اتنی ایک مرتبہ تو اتنی زور سے گلا دبایا امیہ ابن خلف نے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان باہر کو نکل آئی، اور ایک مرتبہ اتنی موٹی اور بھاری چٹان ان کے سینے پر رکھی کہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ اسی پر بس نہیں کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ذرا ہوش آتا تو پھر ان کے ہاتھ پیروں میں رسیاں باندھ کر مکے کے اوباش اور لچے لفنگے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ وہ مکے کے اس کنارے سے اس کنارے تک اور اس کنارے سے اس کنارے تک تپتی ہوئی زمین پر ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف احد احد کا ترانہ ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمار کی والدہ ہیں، حضرت یاسر کی بیوی ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ابتدا میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو اتنا ستایا کہ ان کے کفار مکہ کے ستانے کی وجہ سے وہی مکے کے اندر یہ ہلاک ہو گئے، یعنی گویا کہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمار کی کمر کو ننگا کر کے کفار مکہ سر عام چوراہوں پر ان کے درے ان کی کمر پر برساتے تھے، کوڑے مارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس سے اس حالت میں گزرے کہ کفار مکہ اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے آل یاسر تم صبر کرو، اسبرو تم صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ تو یہ تمام ظلم و ستم کو اس جنت کی نعمتوں کا خیال کر کے ہنس ہنس کے سہتے تھے، اور یہ نشہ دینی اور اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ کسی ظلم و ستم کی وجہ سے ان سے اترتا نہیں تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اس طرح کیا کہ ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھ دی، دوسری اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھ دی، اور پھر ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ اسلام سے باز آ جاؤ، محمد کی محبت سے باز آ جاؤ، ورنہ ان دونوں اونٹوں کو دو رخوں میں توڑا دیا جائے گا اور تمہارے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، دو حصوں کے اندر تم تقسیم ہو جاؤ گی۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں کہ ابو جہل جو تیرا جی چاہے وہ کر گزر، یہ جان کسی لیے ہے؟ اسی دن کے تو لیے ہے کہ میں اسلام اور محمد کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ تو کچھ بھی کر لے، میرے دل سے اللہ کے رسول کی محبت کو اور میرے دل سے ہی مذہب اسلام کو نکال نہیں سکتا۔ غصے اور تیش میں آیا اور برچھی نازک مقام پر ماری، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں شہید ہو گئی۔ 3 سعادتیں اور 3 نیک بختیاں اور خوش نصیبیاں ایسی ہیں جو صرف اللہ نے عورت کو عطا فرمائی ہیں، کسی مرد کے مقدر میں نہیں آئی۔ ایک تو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والی مسلمان عورت ہے، سب سے پہلے اسلام کی خاطر اپنے مال و زر کو اور دولت کو قربان کرنے والی اور نچھاور کرنے والی وہ عورت جو کبھی سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محلات میں رہتی تھی، لیکن جب اسلام کو قبول کیا اپنی دولت کے انبار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور نثار کر دیے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور سب سے پہلے اپنے خون کو اسلام کے نام پر قربان کرنے والی بھی وہ عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن آج مسلم خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عزت اور اپنی عظمت اور اسلام کے نام پر قربانیاں دی جانے والی ان تمام سے وہ فراموش ہیں، اس لیے کہ اب نہ تو اس تاریخ کو اور صحابیات کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب جانیں گی نہیں تو وہ جذبہ ایمانی بھی دل میں کیسے پیدا ہوگا۔ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہی جذبہ ایمانی پیدا کر دے جو حضرت خدیجہ، حضرت سمیہ اور حضرت زنیرہ، حضرت لبینہ، حضرت نہدیہ، حضرت ام عبیس رضی اللہ عنہن، ان کے دلوں کے اندر جو جذبہ اسلام تھا اللہ تعالیٰ اسی جذبہ اسلام سے سرشار فرما دے۔ ام عبیس، حضرت نہدیہ یہ بھی بیچاری باندیاں تھیں، ان کو بھی بے پناہ ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال و زر سے ان میں سے بہت ساروں کو خرید کر آزاد کیا، جیسا کہ حضرت ابو فقیہ جو صفوان ابن امیہ کے غلام تھے۔ صفوان ابن امیہ بے پناہ ستاتا تھا لیکن اسلام سے ان کو باز نہ رکھ سکا۔ ایک عیسائی اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اور عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ عیسائی اور نصرانی جذبہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں دیکھیں، صحابہ کرام میں دیکھیں،
ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے وہ حواری 13 یا 14 کی تعداد میں جب حضرت عیسیٰ کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھایا جا رہا تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبہ لهم, قتل نہیں کیا, سولی نہیں دی, اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. اسکریوتی یہودا یہ جو تھا یہ مخبر تھا, منافق تھا. جب یہ حضرت عیسیٰ والے کمرے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تو خرق عادت کے طور پر حضرت جبرائیل کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی. جب باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے حضرت عیسیٰ تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا تو ہی تو عیسیٰ ہے, لہٰذا پکڑ کر تختہ دار پر چڑھا دیا گیا. اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی حقیقت میں سولی پر چڑھائے گئے ہیں. لیکن ابھی تازہ خبریں ہیں کچھ دنوں پہلے کی کہ کچھ ایسے مخطوطات ملے ہیں اور انجیل کے کچھ نسخے ملے ہیں کہ اس کے اندر خود جیسے جو انجیل مرتب کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ان کا لکھا ہوا اس کے اندر کلام ملا ہے ان انجیل کے نسخوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا, ان کو سولی نہیں دی گئی. ایک اور نسخے کے اندر کہ حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ایک منافق کو جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شامل ہو گیا تھا اسی کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شباہت ڈال دی گئی اور اس کو سولی دی گئی ہے. حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی. جو تازہ ترین نسخے انجیل کے یورپ سے برآمد ہوئے ہیں اور نکلے ہیں ان کے اندر آج یہ شہادت موجود ہے جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی ہے. بہرحال تو عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گئے, کوئی بھی ان کے پاس نہ آیا. بے یار و مددگار وہ حضرت عیسیٰ اکیلے تھے ان کے عقیدے کے مطابق. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھو, جذبہ محبت کو دیکھو, دینی اور اسلامی نشے کو دیکھو کہ اسلامی نشے سے اس درجے سرشار اور مخمور تھے کہ بڑے سے بڑا ظلم و ستم, بڑے سے بڑا ان کو ایذا اور تکلیفیں پہنچانا اسلام سے باز نہ رکھ سکا. بلکہ ایک وقت وہ آیا یہ جنگ بدر ہونے والی تھی, ادھر 313 کمزور نہتے, ادھر 1000 کا لشکر جرار. چونکہ انصار نے مینا کی وادیوں کے اندر جو بیعت کی تھی اس پر کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کی نصرت کریں گے. مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا وعدہ نہیں تھا, اس لیے آپ بار بار مشورہ کر رہے تھے. مہاجرین تو تیار تھے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بار بار آ کر ہوئے سفن جو اوس اور خزرج کے سرداروں کی طرف تھا. سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ یہ دونوں اوس اور خزرج کے سردار تھے. انہوں نے اپنی تلواروں کے دستے پر ہاتھ مارا اور ان کی تلواریں کھنکھنائیں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بآواز بلند یہ کہتے ہیں جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر, اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیجئے, ہم سر و چشم اس کو قبول کریں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے پتھروں سے چٹانوں سے ٹکرانے کا تو ہم ان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر کی موج اور لہروں کو حوالے کر دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو اس میں دوڑا دیں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے برگ الغیمات تک لے جائیں تو اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے برگ الغیمات تک لے جائیں گے. ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ قوم جبارین سے ملک شام میں لڑنے کے لیے چلو تو انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ تم جاؤ, تمہارا پروردگار جائے, ہم تو یہیں بیٹھیں گے, ہم لڑنے والے نہیں ہیں. اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, دائیں سے لڑیں گے, بائیں سے لڑیں گے اور آپ کے چشم ابرو کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا, مردوں نے بھی پیش کیا اور عورتوں نے بھی پیش کیا. جب جنگ احد ہو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس جنگ کے اندر میں نے دیکھا کہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہوں تو ام عمارہ میری حفاظت کرتی ہوئی لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں,
بائیں طرف دیکھتا ہوں تو ام عمارہ ایک خاتون لڑتی ہوئی اور حفاظت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام ڈھال سے بچا رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، ڈھال ٹوٹ جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو سپر اور ڈھال بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے اس دن 80 زخم اپنے بدن پر کھائے، ایک زخم ان کے نازک مقام پر بھی لگا جس کی وجہ سے ان کی قوت مردانگی ہی ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے، اس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن کوئی ظلم و ستم صحابہ کرام کو اسلام سے باز نہ رکھ سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو اور محبت کے جذبے کو دل سے نہ نکال سکا۔ اسی درمیان حضرت حمزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہوتے ہیں اور 2-3 سال بڑے تھے اور چچیرے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ عبداللہ کا نکاح آمنہ بنت وہب سے ہوا تھا اور عبد المطلب نے وہیب کی لڑکی سے نکاح کیا تھا، تو یہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، اس اعتبار سے یہ خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، رضاعی بھائی بھی ہیں۔ ابو لہب کی باندی نے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ ابتداءً ان کا یہ مشغلہ تھا کہ صبح سویرے تیر اور کمان لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتے، پورے دن شکار کرتے، تیر افغنی کرتے اور پھر شام کو واپس آتے۔ سب سے پہلے حرم جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور مکے کے سرداروں کی مجلسیں لگی ہوئی ہوتی، ان کے پاس جاتے، علیک سلیک کرتے، ملاقاتیں کرتے، سب سے رواداری تھی، سب سے معاملات تھے، یہ ان کا مشغلہ پورے دن کا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ابو جہل نے بڑی گستاخیاں کی، گالیاں دی، آپ سر پر اس طرح مارا کہ آپ کی پیشانی سے خون بھی بہہ پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان باندی نے حضرت حمزہ جب واپس آئے شکار سے تو کہا، تمہیں معلوم ہے تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج یہ ظلم کیا ہے۔ برداشت نہ کر سکے، فوراً حرم میں آئے، وہاں دیکھا کہ ابو جہل مکے کے سرداروں کے ساتھ ملک جمائے بیٹھا ہے، اپنی کمان کو نکالا اور اتنی زور سے اس کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا انتقام اور تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ آپ فرمانے لگے، چچا جان مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی جب آپ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ آبائی دین کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اتنا پرانا مذہب اور اتنے پرانے عقیدے کیسے دل سے نکل سکتے تھے؟ اب تذبذب کا شکار ہیں، پس و پیش مبتلا ہیں، یہاں تک کہ پھر ان کو شرع صدر ہوا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ بڑے مکے کے اندر 2 لوگوں کا شہرہ تھا، بڑے پہلوان اور زور آور سمجھے جاتے تھے، ایک حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عمر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم عید الاسلام بعمر او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، یا تو حضرت عمر کے ذریعے یا عمر بن ہشام جس کی کنیت ابو جہل ہے اس کے ذریعے۔ اللہ پھر آپ نے نامزد کر کے دعا فرمائی، اللہ اگر عمر اسلام کے لیے بہتر ہے تو اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما حضرت عمر کے ذریعے۔ بارگاہ الہی میں یہ دعا قبول ہوئی۔ دار الندوہ میں صنادید قریش مجلس جمائے بیٹھے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ محمد نیا پیغام اور نیا دین لے کر آیا، ہماری صفوں کے اندر دراڑ پیدا کر دی، ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ اے قریش کے لوگوں، کبھی تمہارے اوپر ایسی مصیبت نہیں آئی جس مصیبت میں محمد نے تمہیں گرفتار کیا ہے، کیوں نہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور کام تمام کر دیا جائے تاکہ اس مصیبت سے ہم تمام عرب کے لوگ، مکے کے لوگ نجات پا جائیں۔ تمام یہ مشورہ کر رہے تھے، حضرت عمر سن کر اکتا چکے تھے۔ پھر اس کے بعد تلوار، ننگی شمشیر برہنہ، تیغ برہ لی اور یہ کہہ کر اٹھے کہ میں اب ہمیشہ کے لیے اس شمع رسالت کو گل کر دیتا ہوں۔ سب مطمئن رہو، غصے سے ان کا چہرہ تمتما رہا ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، رواں دواں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جن کی تعداد 39 یا 40 تھی، دار ارقم
جو کوہ صفا ہے اس کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہاں زنجیریں چڑھا کر دروازوں کو بند کر کے آپ ایمان کی اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے آپ حرم میں آتے تھے، کیونکہ عرب کے کافر بھی اس نماز کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ نماز تو پڑھتے تھے، باقی آپ قرآن کی تعلیم، ایمان کی تعلیم، نمازوں کی تعلیم سب دار ارقم میں چھپ چھپ کر دیتے تھے۔ نکلنا دشوار تھا، اگر کوئی نکلا تو پھر وہ بغیر ظلم و ستم کے واپس نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ آج حرم کے اندر کفار مکہ کے سامنے جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ اگرچہ پستہ قد تھے، گئے اور قرآن کریم کی تلاوت جیسے ہی شروع کی ہے، پھر کیا تھا، سرداران مکہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوئے اور آئے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور چہرے پر تماچے مارے جا رہے ہیں، تماچے پر تماچے، تماچے پر تماچے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو بند نہیں کیا، پوری سورت کی تلاوت کر ڈالی، اور جب واپس ہوئے تو کفار مکہ کے تماچوں سے ان کا چہرہ بالکل سوجا ہوا تھا۔ اس کمزوری کے عالم میں تھے، دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر یہ جذبہ لے کر اٹھے ہیں کہ آج میں اس شمع رسالت کو گل کر دیتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہوں۔ انہی کے خاندان کے ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے نعیم ابن مسعود غالباً۔ یہ حضرت نعیم مسلمان ہو چکے تھے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ محمد کا خاتمہ کرنے۔ کہا تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ مکے کے اندر ایک مدرسہ جو سب سے پہلے ملتا ہے ہمیں، وہ فاطمہ بنت خطاب کا گھر ہے، جس کے اندر ایک استاذ پڑھانے والا اور 2 شاگرد پڑھنے والے تھے۔ پڑھانے والے استاذ کا نام حضرت خباب تھا اور ان کے 2 شاگردوں کا نام، جس میں ایک عورت اور ایک مرد، حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ حضرت عمر کی بہن ہے اور وہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ فوراً گھر گئے، تلوار ننگی ہاتھ میں تھی، دروازہ بند تھا، دیکھا کہ حضرت خباب قرآن کریم کو پڑھا رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑ چکی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب چھپ گئے، اس نسخے کو، قرآن کے نسخے کو بھی چھپا دیا، دروازہ کھولا، پوچھا بہن سے کیا پڑھ رہی تھی؟ انکار کیا کچھ نہیں، کہا میرے کانوں نے سنا ہے۔ پھر مارنا شروع کیا، بہن کو خون سے لہو لہان کر دیا، بہنوئی کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ آخر میں وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، وہی جذبہ تھا، وہی شدت تھی، وہی رسوخ تھا اور وہی عزم اور وہی پختہ ارادے تھے۔ کہنے لگی کہ اے عمر، جو تیرا جی چاہے وہ کر لے، تو ہمیں اسلام سے روک نہیں سکتا اور اسلام اور ایمان کو ہمارے دل سے نکال نہیں سکتا۔ جب یہ سختی کے ساتھ اپنی بہن سے سنا تو اب نرمی آئی۔ کہا کہ اچھا وہ قرآن تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی، کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی آیات جو اس میں لکھی ہوئی تھی دی، جب اس کو پڑھا ہے تو ایک دم دل کے اوپر اثر ہوا اور زار و قطار رونے لگے۔ اب اسلام کی روشنی ان کے دل کو منور کر رہی ہے۔ کافر کتنے بھی سخت تھے لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ ہوتے تھے۔ رات کے اندھیروں میں اخنس ابن شریح، ابو سفیان، ابو جہل اور دوسرے مکے کے سردار مطاف میں آ کر چھپ جاتے تھے۔ آپ حرم کے اندر قرآن پڑھتے تھے اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ سنتے رہتے تھے، اور جب واپس جاتے تھے تو ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی تھی، پھر عہد و پیمان کرتے تھے کہ قرآن سننے مت آنا۔ اگر پتہ چل گیا دوسرے لوگوں کو تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں قرآن سے روکتے ہیں، اور خود راتوں کو قرآن سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بار بار سنتے تھے، بار بار سنتے تھے۔ حضرت ابو بکر جب اپنے چبوترے پہ قرآن کو پڑھتے تھے، کفار کے بچے، کفار کی عورتیں اور مرد قرآن کو سن کر اتنے متاثر ہوتے تھے کہ حضرت ابو بکر روتے تھے تو ان کا رونا دیکھ کر یہ بھی رو پڑتے تھے۔ پابندی لگا دی گئی تھی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر ہوا۔ اب فوراً دار ارقم آئے، زنجیر لگی ہوئی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، ہر وقت خوف کا ماحول تھا، ہر وقت ڈر میں مبتلا تھے، ہر وقت خطرات کے اندیشے تھے۔ جھانک کر دیکھا صحابہ کرام نے، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، معلوم نہیں کیا ارادے ہیں، لیکن چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے پہلوان، زور آور، طاقتور تھے، جن کی قوت اور طاقت کا مکے کے اندر شہرہ تھا، جن کی پہلوانی کا شہرہ اور چرچا تھا، حضرت حمزہ نے بھی اپنی تلوار کو سونت لیا اور صحابہ کرام سے یہ کہا کہ آنے دو، دروازہ کھول دو، اگر یہ عمر نیک ارادے سے آئے ہیں
تو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا کہتے ہیں، لیکن اگر ان کی نیت بری ہے تو ان کی تلوار سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر، اشجع الناس، حضرت عمر سے بھی زیادہ، حضرت حمزہ سے بھی زیادہ، اس دنیا کے اندر آپ سے بڑا بہادر کوئی نہیں گزرا۔ اگر میں بہادری کے واقعات بیان کرنا شروع کروں تو بہت وقت اسی میں چلا جائے گا پھر انشاءاللہ، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ تمام اوصاف کمال سے اللہ نے اپنے حبیب کو متصف فرمایا تھا، اسی طرح بہادری اور شجاعت ایک وصف کمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف بدرجہ اتم اور کامل درجے میں پایا جاتا تھا۔ ننگی تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، حضرت عمر کے پاس گئے اور ان کے دامن کو پکڑ کر جھٹک کر کہا، اے عمر کس لیے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اسلام کے لیے تمہارے دل جھک جائیں، اللہ سے ڈر جائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، اللہ کے رسول مجھے ایمان اور اسلام کے اندر داخل فرما دیجیے۔ بس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ تمام صحابہ کرام نے اللہ اکبر نعرے تکبیر بلند کیا، اور یہ نعرے تکبیر ایسا گونجا کہ مکے کی تمام پہاڑیوں کے اندر صدائے باز گشت بن کر گونج رہا تھا۔ ایک کوہرام مچ گیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اب حضرت عمر کہتے، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا دین اسلام برحق نہیں ہے؟ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ جب سب کچھ برحق ہے تو پھر کیا مطلب ہے ضعف اور کمزوری کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا اور اللہ کی عبادتیں کرنا، اسلام اور ایمان کو سکھانا؟ چلیے، یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور پھر تمام صحابہ اکرام کو مکے کے اندر لے کر آئے۔ وہاں علانیہ طور پر سب کے سامنے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور وہاں تمام نے علانیہ طور پر نماز پڑھی۔ پھر کیا تھا، کفار مکہ ٹوٹ پڑے، حضرت عمر نے بھی آستینیں سوت لی اور پھر خوب وہاں جم کر لڑائی ہوئی، خوب دفاع ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے کھل کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی موقع کی نقشہ کشی کرتے ہوئے کہ ہم کمزور تھے، اسلام کمزور تھا، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اور ایسی عزت عطا فرمائی کہ ان کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ حضرت عمر کی شخصیت وہ ہے جو میرے آقا کی دعا کے نتیجے میں اللہم ایید الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، عزت عطا فرما، حضرت عمر کے ذریعے قبول ہوئی، اور اللہ نے اس طرح عزت عطا فرمائی کہ ان کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت تھی، اسلامی قلمرو کے اندر یہ سب داخل تھے، اور یورپ کے اندر کسی کو بھی، کسی دشمن اسلام کو، کسی عدو اسلام کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں ہیں، جو فتنے قیامت سے پہلے آئیں گے ان کے بارے میں حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتایا۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی بتایا کہ اسلام کے درمیان اور حضرت عمر کے درمیان ایک دروازہ ہے، مضبوط دروازہ، جب تک وہ دروازہ ہے فتنے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اور جس دن وہ دروازہ نہیں رہے گا پھر فتنے تاریک راتوں کے ٹکڑے کی طرح، اور جس طرح تسبیح کے لڑی کو توڑ دیا جائے اور دانے پے در پہ تسلسل کے ساتھ زمین پر گرتے ہیں، اس طرح امت مسلمہ فتنوں میں مبتلا ہوگی، اسلام کے اندر فتنے داخل ہوں گے۔ یہ بتایا آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت حذیفہ سے، یہ بتاؤ وہ دروازہ جو ہے وہ دروازہ توڑا جائے گا یا وہ دروازہ کھلے گا؟ اگر کھلے تو بند ہو سکتا ہے، لیکن اگر توڑ دیں تو بند نہیں ہو سکتا۔ تو کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ کہا پھر جب توڑا جائے گا تو پھر فتنے بند نہ ہوں گے۔ وہ توڑا جانا یہی ہے کہ حضرت عمر وہ دروازہ تھے، مضبوط دروازہ، وہ توڑا اس طرح گیا کہ فیروز، جس کا نام ابو لولو مجوسی، جس کا نام فیروز تھا،
اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، مذہب کے اعتبار سے مجوسی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ گویا کہ یہ دروازہ ٹوٹا، اور اس وقت سے جب مذہب اسلام کے اندر فتنے داخل ہوئے ہیں، آج تک فتنے داخل ہو رہے ہیں، نئے نئے فتنے، نت نئے فتنے، اور فتنے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور اب اسلام کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ کفار کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح یہ اسلام کا حلقہ بڑھتا رہا اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے تو ہماری عظمت اور شوکت سب خاک میں مل جائے گی اور اسلام عام ہو جائے گا، ہم تو غلام ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہیے۔ ظلم و ستم اور زیادہ ڈھانے لگے۔ مکے کی سرزمین صحابہ کرام کے لیے تنگ کر دی گئی، مسموم فضا کے اندر زندگی گزارنے لگے، ان کا جینا دوبر کر دیا گیا، سانسیں لینا مشکل کر دیا گیا۔ اسی درمیان مکے کے سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بالکل مقاطعہ کر لیا جائے، کوئی ان کے خاندان میں شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان سے قربت نہیں کرے گا، کوئی تجارتی لین دین نہیں کرے گا، کوئی تعلقات نہیں رکھے گا، کوئی ان سے کسی طرح کا معاملہ نہیں کرے گا۔ ایک دستاویز لکھی گئی اور تمام مکے کے سرداروں نے اس کے اوپر دستخط کیے اور پھر تمام نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت خواجہ ابو طالب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو لے کر شیعہ ابی طالب پہاڑی درے کے اندر محصور ہو گئے۔ یہ 3 سال تک اس کے اندر محصور رہے۔ یہ 3 سال قید با مشقت گزاری ہے کہ تمام مکے کے سرداروں نے اور قبائل نے بالکل بائیکاٹ کر لیا تھا، کھانا پانی بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حکیم ابن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، کچھ کھانا کچھ اناج لے کر بھیجا۔ ابو جہل نے جس کے ذریعے بھیجا تھا اسے چھین لیا۔ ابو البختری اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس کے باوجود ابو جہل سے کہتا ہے ترس کھا کر کہ ایک پھوپھی کا بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے اگر کھانے پینے کو بھیجتا ہے تو تم اسے کیوں روکتے ہو، مجبور کرتے ہو بھوک کی حالت میں مرنے پر۔ بچے روتے تھے، بلبلاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اپنی بھوک کا عالم بیان کرتے ہیں کہ اس 3 سالہ دور کے اندر ایسا زمانہ اور ایسا وقت آیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک مجھے چمڑا مل گیا، میں نے اس کو دھویا اور پھر اس کو بھونا اور بھون کر پھر پانی کے ساتھ میں نے اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹائی ہے۔ یہ حال ہو گیا تھا۔ کافر بھی ترس کھاتے تھے لیکن جو سخت دل تھے، اگر بچے باہر روتے تھے تو یہ کافر ہنستے تھے۔ ان کے شادیانے اور ان کی خوشیوں کا وہ سامان ہوتا تھا۔ عورتوں کی چھاتیوں میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے دودھ خشک ہو گیا تھا۔ یہ عورتیں اور یہ بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ عالم ہو گیا تھا۔ ایک شخص ہے غالباً ہشام عامری، اس کو ترس آیا، کافر تھا، زہیر کے پاس آیا جو ابو طالب کے بھانجے اور عبد المطلب کے نواسے ہوتے ہیں، اور آیا اور کہنے لگا اے زہیر، تمہارے خاندان کو محصور کر دیا گیا، کیا تمہیں ترس نہیں آتا کہ ہم تو پیٹ بھر کر کھائیں، موج مستی کریں، عیش و آرام کی زندگی گزاریں، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ دونوں خاندان اور بھوک اور پیاس سے مریں اور بھوک اور پیاس سے تڑپیں۔ کہا کہ دل تو میرا بھی نہیں چاہتا ہے کھانے پینے کو، مجھے بھی ترس آتا ہے لیکن میں اکیلا ہوں، کیا کروں؟ کہا آؤ میرے ساتھ۔ یہ گئے۔ پھر اس کے بعد ہشام عامری اور زہیر دوسرے لوگوں کے پاس گئے، جیسے مطعم ابن عدی، یہ بھی کافر، اسی طرح دوسرے کفار مکہ جو شریف النفس تھے، ان کے سامنے جب جا کر بات رکھی ہے کہ کیوں نہ اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے، آخر یہ بھی تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، لہٰذا مکہ حرم کے اندر سب کے سب لوگ جمع ہوئے، اس میں ابو جہل بھی تھا، ولید ابن المغیرہ بھی تھا۔ کہا کہ ہم اس سوشل بائیکاٹ کا مقاطعہ کرتے ہیں، اور اس دستاویز کو لایا گیا اور اس کو پھاڑنے کی کوشش کی۔ ابو جہل فوراً آڑے آ گیا، کہنے لگا کہ تم اس دستاویز کو نہیں پھاڑ سکتے۔ زہیر اور ہشام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تو جھوٹ بولتا ہے دشمن، تو ہم اس وقت بھی راضی نہیں تھے جب یہ دستاویز لکھی گئی تھی اور ان سے مقاطعہ کیا گیا تھا، لہٰذا مطعم ابن عدی آگے بڑھا اور اس نے اس دستاویز اور فرمان کو چاک کر دیا اور اس کے ٹکڑے کر کے پرزے اڑا دیا۔ لہٰذا یہ مقاطعہ ختم ہوا، یہ لوگ گئے اور ابو طالب کے درے سے ان کو نکال کر لائے۔ اسی زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔
سب سے زیادہ رفیق، غم گسار، ہمدرد، محبت کرنے والی، اپنی مال و دولت کو خرچ کرنے والی، محلوں سے نکل کر جھونپڑیوں میں زندگی بسر کرنے والی، عیش و آرام کو چھوڑ کر تنگ دستی کی زندگی بسر کرنے والی، اور اسی زمانے کے اندر خواجہ ابو طالب بھی اس دنیا سے چل بسے۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، امیہ دیکھا کہ وہاں امیہ ابن خلف بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا چچا جان کلمہ پڑھ لو، اللہ کے یہاں سفارشی بن جاؤں گا۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ نے آبائی دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا محمد کے رب سے ڈر گئے؟ اس طرح ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، بار بار یہی کہتے تھے۔ آخر میں کہا بھتیجے میں جانتا ہوں تو سچ کہتا ہے، لیکن اخترت النار علی العار، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا میرے مرنے کے بعد لوگ یہ تانا دیں اور مجھے عار دلائیں کہ ابو طالب نے محمد کے رب سے ڈر کر ایمان کو قبول کر لیا تھا، جہنم کی آگ سے ڈر کر ایمان کو قبول کر لیا تھا۔ میں دنیا کے اندر عار دلانے کو پسند کرتا ہوں، عار دلانے پر پسند کرتا ہوں جہنم کی آگ کو، اس لیے کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ جو سب سے زیادہ دو ہمدرد تھے وہ چل بسے، اور یہ عام الحزن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے غم کا سال۔ اب تو دو سہارے تھے وہ بھی اٹھ گئے، اب کوئی طاقت کفار مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے سے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے سے روکنے والی نہیں تھی۔ ان کے ظلم و ستم اور بڑھے یہاں تک کہ حبشے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن کوئی ظلم و ستم مسلمانوں کو اسلام سے نہ روک سکا۔ اللہ تبارک و تعالی وہی جذبہ اسلام ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرما دے، اسی نشے سے بھی ہمیں سرشار فرما دے۔ آج بھی نت نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، کبھی حکومت وقت کی طرف سے، کبھی مدعی نبوت کی طرف سے، اور کبھی مدعی مہدی کی طرف سے، اور کبھی دوسروں کی طرف سے، کبھی شدی سنگٹن کے نام سے فتنے اٹھے، کبھی گھر واپسی کے نام سے فتنہ اٹھا، اور کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی دولت اور عورت کا لالچ دے کر عیسائیت کی طرف راغب کیا جاتا ہے، کبھی موت سے ڈرایا جاتا ہے، جیل خانوں سے ڈرایا جاتا ہے، تختہ دار اور پھانسی کے پھندے سے ڈرایا جاتا ہے۔ اتنے فتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو استقامت عطا فرمائے اور ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔